عبد الله بن سفيان وابن الصرح قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيني ابن آدم يسوق الدهر وعن الدهر بيده الامر وتقف الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب مکان سعید ظاہر کو گالی دینے کے بارے میں فرما دیا حدیث قدسی ہے. کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. انا دہر اس کے دو معنی. انا خالق الدہر، دوسرے انا مدبر الامور. انا مدبر الامور ملک اللیل والنہار. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. یہ باب ہے اس بیان میں کہ اعمال عباد وزن کیے جائیں اور اعمال موصوف ہیں حکمت اور ثقل کے ساتھ. یہ علامت حدوث کی قرات حادث ہے، مقروب قدیم ہے. کیونکہ میزان ہے تولنے کے لیے افعال عباد کی، تاکہ جانی جائے مقدار ایمان کی اور اخلاص کی، تاکہ ظاہر ہو عدد اور اتمام حجت اور قطع آثار عباد. اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں تولی جاتی. پھر ہر چیز کے لیے میزان علیحدہ ہے. وزن کے جاتے ہیں اشکال اجسام میزان معروف سے. لمبائی معلوم ہوتی ہے بستر سے، بستر شیر معلوم ہوتے ہیں علم روح سے. حرارت اور برف اور فکر دم اس کے بھی آلات ہیں. پھر فرمایا اہل سنت میں میزان جسم ہے، محسوس ہے، اس کی لسان ہے، کفین ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو اور اقوال کو بنا دیں گے آیان موزونہ کی طرح، جیسے چک صدر میں ہوا. دوسری توجہ یہ ہے کہ تولے جائیں گے صحف جن میں لکھے ہوئے ہوں گے اعمال. تیسری توجہ یہ ہے کہ اعمال جسم بن جائیں گے اچھے اور برے. ظاہر قول بخاری کا یہ ہے کہ اعمال توڑے جائیں گے جس سے خبر دی جائے گی عموم سے. ظاہر گویا امام بخاری کا حکم عام ہے، لیکن تفصیل ہے اس میں سے 70,000 کا. ان کے لیے میزان نہیں قائم کی جائے گی، نہ وہ صحف پکڑیں گے. صبح ہوتا ہے کہ کافی ہے حساب، ضرور نہیں ہے وزن کی حساب کے بعد. جواب یہ ہے کہ مقدار عمل کی اخلاص میں، خضوع میں اور آداب میں معلوم کرنے مقصود ہے. دوسری توجہ یہ ہے تاکہ جانا جائے
کہ جزا عدل کے ساتھ ہے اور معافی کے ساتھ ہے، وہاں ظلم نہیں ہے۔ امام بخاری نے بنائی ہے حدیث وزن میں، کیونکہ ثقل اور خفت مقدار نیت پر ہے، اور مناسب ہوگی ابتدا اور انتہا کی۔ آخری کتاب بنائی کتاب التوحید، اشارہ ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اول ابواب میں باب کیف کان بیت الوحی، وحی کا ذکر ہے، وہ کلام ہے، اور حدیث انما الاعمال بالنیات ایسے ہی ہے۔ ذکر کیا آخری ابواب میں مسئلہ کلام کا اور وزن اعمال کا، اور ہونا اعمال کا مخلوق اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ مخلوق عمل کی۔ جیسے کہ لائے ہیں وہی کے ذکر کے بعد، نیت کے ذکر کے بعد کتاب ایمان کو، اور وہ عمل ہے، عمل ابتدائی ہے، اس کے بعد شروع ہوں گے جمیع اعمال۔ اور اعتبار نہیں ہے کسی عمل کا ایمان سے پہلے، ایسے ذکر کیا گیا اخیر میں بعد ذکر کلام اللہ کے، وزن اعمال، خلق اعمال، انتہائے عمل انسان، وہ تسبیح تحمید۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں مسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سمجھ کے ابو بکر جمع تسبیح کا، تحمید کا، یہ خبر ہے مثال۔ ابو بکر عالم تھے، جیسا کہ مجھے خبری فرماتے ہیں بالا مجاہد القسطاط الرومیہ، مجاہد فرما رہے ہیں وَوَقُلْ قَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ قاف کے ضمے کے ساتھ کیا ہے، کسرے کے ساتھ کیا ہے، معنی عدل کے ہیں، لغت اہل روم اتفاق کے لغتین ہیں، کیونکہ کس عربی میں بھی عدل کے معنی میں ہے۔ موازین جب ہم میزان کی ہے، اصل حفظ ہے، واؤ کو جاب سے بدلا گیا، کیونکہ سکون ہے واؤ کا، کسرہ ہے مقابل کا، کس مصدر ہے جس میں برابر ہے ایک دو جمع۔ پھر کہا گیا کہ یہاں پر ایک میزان ہوگا، جمع بیٹھتا عبادت کے اور انواع موضوعات کے ہیں۔ قال مجاہد القسطاط العدل فی الرومیہ، شبہ ہوتا ہے کہ مصدر پر اتصال ہے، جواب یہ کہ زوائد کو حذف کیا گیا ہے۔ کلمتان حبیبتان، کلمہ بولگم کلام مراد ہے، ذکر جز رہتا ہے کل، جیسا کلمہ شہادت میں ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت یہ ترکیب میں موصوف ہے تین شرطوں کے ساتھ، خبر مقدم ہے۔ حبیبتان بمعنی محبوبتان کے ہیں، کیونکہ اس میں مدح ہے صفات سربیہ کی جو مظہر تنزیہ ہے، اور ثبوتیہ کی جو مظہر کمالات ہے، لفظ حمد ہے۔ پھر صفات علم ہے، قدرت ہے، یہ صفات کرام ہے، عدمیہ جیسے لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، یہ صفات جلال ہے۔
اقتباس ہے اس قول کا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ رحمان کے لفظ میں وسعت ہے کیونکہ جاری ہوتا ہے عمل قلیل پر جزائے جزیل کے ساتھ۔ تقدیم خبر کی تو ہے تشویق سامع کے لیے، جیسے اس میں ہے سلاست تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحیٰ غامور شاخ والقمر۔ لیکن ابن حمام نے کلمتان کو مبتدا قرار دیا اور سبحان اللہ کو خبر قرار دیا۔ اصل یہی ہے، ملکوں نے بلاد اکبر ملا۔ سبحان اللہ محض فائدہ ہے بے نفسی اور کلمتان بے بصری۔ مفید باتان ہے اگر لسان کے معنی ہے بولنا آسان ہے، بولنا جلدی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان کے معنی ہے کہ اجر زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ نیکی میں ذکر ہے کیونکہ اس کی مٹھاس دنیا میں غائب ہے اور کڑواہٹ حاضر ہے۔ سیاح میں اسٹاکس ہے، دیکھنا کہیں سکل مجھ میں ترک نہ بن جائے، خفت مجھ میں کھیل نہ بن جائے۔ تسبیح مقرر ہے کیونکہ مخالفین زیادہ ہیں، واجب ہے تقسیم تنظیم۔ دوسرے کی تنظیم معلوم ہوتی عقل سے بھی اور عظمت سے، عقل سے اوپر۔ شریعت میں کوئی کیا خلاف عقل نہیں ہے، اگر کے بعد ہی ہے فوق العقل ضرور ہے۔ تکرار کیا تنظیم کے طور پر تاکہ موافق ہو جائے عقل اور طبع۔ اشارہ ہے کہ تسبیح کبھی ہوتی ہے رجا سے، کبھی خوف سے۔ رجا بالحمل ہے، خوف بالعظمت ہے۔ مسلم میں حضرت سمرہ سے ہے، افضل الکلام احب الکلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح سے اعمال پاک ہوتے ہیں، تعمیر سے بدنی ہوتے ہیں، تعلیم سے قبول ہوتے ہیں، تکبیر سے ترقی درجات ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں زیر بحث ذکر میں بھی ہے، وہ کہ تسبیح تحلیل کو بھی شامل ہے، شرک سے تنزیہ ہے۔ نجات یونس علیہ السلام کی ہوئی تسبیح سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتیہ عنده۔ ختم کیا امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسبیح کے ساتھ، کیونکہ وارد ہے سورہ نصر میں یہ خبر ہے وفات کی، سبح بحمد ربک تقوم حین تقوم من المجلس۔ حدیث میں کہ حدیث کے اخیر میں پڑھ لینا چاہیے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پھر شروع کیا امام بخاری نے بدل وحی سے، ختم کیا صفت کلام سے، کیونکہ کلام مدار ہے نہیں کا، وہی مدار ہے شریعت کا۔ ختم کیا کتاب کو کتاب التوحید سے، کیونکہ ابتدا ہے وجود مومن دین اور آخر کلام کا توحید ہے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر الامور ہے ذکر میزان، اسی لیے اس کو آخری ابواب میں سے رکھا۔ ذکر میزان نیت سے ہے، شروع کیا نیت سے، ختم کیا میزان سے۔
جس کے آخری کتاب علی ذکر اللہ ہے. اس لیے ہماری پہلی نصیحت بھی یہی ہے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. دوسری نصیحت، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. تیسری نصیحت، اکثر و ذکر حاضم اللذات الخوف. چوتھی نصیحت، انتعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. احسان کے بعد باقی نصیحت، انما الاعمال بالنیات. گناہ تو کرے نہیں، جائز اور اچھے کاموں کے لیے. یہ 5 نصیحتیں ہیں عوام کے لیے. اب سنیے 5 نصیحتیں خواص کے لیے. خواص کا حکم ہے کہ استعداد اور استغنا اختیار کرو، پھر تم بادشاہ ہو. حکم چاہ نکال دو، یہ حکم ہے ان کو علماء. حکم چاہ نکالو. ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر اصلاح باطن میں پہلے مشغول نہیں ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد مشغول ہو جاؤ. ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے مسلک کی حفاظت کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے ملتے رہو، تمہارا مسلک محفوظ رہے گا. ایک نصیحت یہ کہ دین کی خدمت اختیار کرو، فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول نہ ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرمائیے، ہمارا خاتمہ اچھا کیجیے، ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجیے. مولانا عبید اللہ صاحب کے درجات بلند فرما دیجیے. ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائیے. یا اللہ مولانا عبید اللہ صاحب کے درجات بلند فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجیے. ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے ملنے والوں کو دارین میں عافیت عطا فرمائیے، دارین میں عافیت عطا فرمائیے، دارین میں عافیت عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دیجیے، آخر میں بھی حسنہ دیجیے، عذاب سے بچائیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہم پر صبر ڈالیے، ہمارے قلبوں کو ثابت رکھیے، ہمیں امداد دیجیے کافروں پر. ربنا لا تؤاخذنا
ان نسینا او اخطانا، ہمیں نہ پکڑیے اگرچہ ہم بھول جائیں یا خطا کریں. ربنا لا تجعل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی طاقت نہ ہو وہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، رحم کیجیے، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمیں کافروں پر مدد دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار ہمارے دلوں کو نم پھیریے پاک ہدایت کے، اور ہمیں دیجیے اپنے پاس سے رحمت، آپ دینے والے ہیں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، ہمیں عذاب سے بچا لیجیے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا فرمایا، ہمیں عذاب سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ ہمارے ظالمین من انصار. جس کو داخل کریں نار میں اس کو آپ نے ذلیل کر دیا. ظالموں کے لیے امداد کرنے والا کوئی نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ہم نے سنا منادی کو جو اعلان کرتا تھا ایمان کا کہ ایمان لاؤ. ہم ایمان لائے، بخشش کیجیے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، ہمیں وفات دیجیے ابرار کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ہمیں دیجیے جو وعدہ کیا رسولوں پر، ہمیں ذلیل نہ کیجیے. قیامت کے دن آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ذرا بخشش نہ کریں گے، رحم نہ فرمائیں گے، ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین. ہم پر صبر ڈالیے، ہمیں مسلمان وفات دیجیے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. آپ ہمارے ولی ہیں، بخشش کیجیے، رحم کیجیے، آپ بہتر معاف کرنے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالی ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.